نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ بہت ہی زبردست دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے حدیث میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جب کبھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو اور وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور غم کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت! اور وہ کلمات یہ ہیں جو اس وقت آپ نے اس دعا میں پڑھے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کو عموماً غم یا ہم یا پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جب اس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، یا جان کا نقصان ہوتا ہے، یا کوئی شخص چلا جاتا ہے، یا کوئی چیز کھو جاتی ہے، یعنی عموماً انسان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسے غم پہنچتا ہے، یا ہم فیوچر کی فکر لگتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ تو ایسے تھاٹس ہر ایک کو آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا سکھا دی گئی۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ پہلے تو اپنی حیثیت کا اظہار ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، کہ اللہ تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، اور نہ صرف یہ کہ میرا بلکہ میرے ماں باپ کا بھی۔ اور ابتدا میں آپ دیکھیں کہ قریبی والدین کا ذکر کیا گیا جن کا انسان براہ راست بچہ ہوتا ہے، بیٹی یا بیٹا، پھر یہ سلسلہ کہاں تک جا پہنچتا ہے؟ آدم اور حوا تک۔ تو ہم سب کے والدین کون ہیں؟ آدم اور حوا، لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ تو ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں رشتہ دار ہی ہوتی ہے نا۔ کل مجھے کسی نے میسج کیا مشورہ کرنے کے لیے کہ ان کی بیٹی کا ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا ایئر فورس میں کام کرتا ہے، بہت اچھی جاب ہے اس کی، خاندان بھی بہت اچھا ہے، وہ نمازی بھی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ذات مسلی ہے۔ مسلی ہوتا ہے، جو لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو مسلی کا مطلب آتا ہوگا۔ یہ مسلی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نمازی۔ آپ کو پتا ہے انگریزوں کے زمانے میں جب برے صغیر پر ان کی حکومت تھی تو انہوں نے جو دینی طبقہ تھا، یعنی کہ مسجد کے مولوی صاحب ہوں یا پھر جو بھی شخص دین سے تعلق رکھتا ہو یا جو نماز روزے کا پابند ہو، تو ان کو مختلف ایسے ٹائٹل دے دی۔ کچھ لوگوں کو تو سر کا خطاب اور بڑے بڑے اور خطاب دیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جو خاص طور پر دین کے نمائندہ تھے ان کے نام کچھ اس طرح کے رکھے گئے کہ جس سے وہ گھٹیا قرار پائے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ دین ہوتا بھی زیادہ ان لوگوں میں ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں۔ عمومی طور پر انبیاء کے فالوورز کون رہے ہیں؟ زیادہ تر ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے، یا اور اسی طرح کے صحابہ یا کچھ سردار قبیلوں کے لوگ، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی جو اکثریت تھی خصوصاً ابتدا میں، اور ویسے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کتنا ارلی پیریڈ ہے، تو اس میں بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں، آپ ان کو اٹھائیں تو پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس۔ یہ مینٹالٹی ہر دور میں رہی ہے۔ اگر حضرت نوح کے دور میں یہ تھی تو پھر آج آپ دیکھیں کہ فتنے اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اس طرح جو ورکنگ کلاس تھی یا جو لیبر کلاس تھی وہ کام بھی کرتے تھے، محنت مزدوری بھی، اور نمازوں کے بھی پابند تھے، تو ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مسلی۔ کہ یہ مسلی ہے، یعنی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، یہ بڑا نمازی پرہیزگار بنتا ہے، جسے عام طور پہ ہم نماز پڑھنے والوں کو کسی نہ کسی تانا شانہ دیتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو ساری چیزیں پسند ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو پھر یہ فرق کہاں سے آ گئے؟ آپ تو کسی انسان کے کام کو دیکھیں، اس کے دین کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، نہ کہ آپ ذات کو دیکھیں۔ اور اگر ذات میں کوئی ایسی معاشرتی اعتبار سے کوئی کمی نظر بھی آتی ہے تو بھی آپ اس کو اگنور کریں۔
کیونکہ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا، یہ تو بڑے گھر کا ہے، بڑی اونچی ذات ہے اور یہ نیچ ہے. یہ ذات پات کا تصور کیا اسلام کا تصور ہے؟ وہاں بلال رضی اللہ عنہ کو عزت کس بنا پہ ملی تھی؟ ذات پات کی بنا پر یا دین کی بنا پر، یا دین کے لیے قربانیاں کرنے کی بنا پر؟ تو اسی طرح ہمیں بھی ہر انسان کو بطور انسان لینا چاہیے اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا چاہیے. اور اگر کہیں رشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے تو اس میں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ کس چیز کو ہم اہمیت دیں؟ دین کو. یعنی ایک نمازی کے مقابلے میں اگر ایک بے نمازی ہے اور وہ مصلی نہیں ہے تو عموماً لوگ اسی کو ترجیح دیں گے، لیکن اس سے آپ خود سوچیے کہ پھر گھر کا ماحول اور گھر کے اندر جو امن سکون اور چین اور راحت ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی عبادت اور ذکر کے بغیر تو پھر امن و سلامتی نہیں ہوتی نا. تو بہرحال ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہی کے بیٹا یا بیٹی ہیں، اور اللہ کی بندی یعنی ماں کی طرف اشارہ ہے، اس کی اولاد، یعنی سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اصل خالق اور مالک اللہ ہی ہے. وہی حالات اور معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے. تو ان الفاظ میں انتہا درجے کی عاجزی ہے. تو مانگنے کے لیے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی. بندوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو سر چڑھ کے تھوڑی مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں نا، پلیز کرتے ہیں اللہ کے لیے، پلیز، یعنی اپنی حالت بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عبد سمجھے. عبد غلام کو کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مزید جو ابن عبدک ابن امتک، یہ اضافہ جو ہے یہ عاجزی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی بندہ ہی ہوں، کچھ اور نہیں ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ بھی تیرے ہی بندے تھے، میں ان کی اولاد ہوں تو میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں. تو انتہا درجے کی عبودیت کا اظہار ہے، یہاں پر اعتراف ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عبد ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے. اکثر لوگ اس بات سے واقف ہیں، یہ آیت بھی آتی ہے ان کو، لیکن انہوں نے اپنا مقصد حیات صرف دنیا کو بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن عبادت کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے یا فہم ہے یا عبادت کا جو معنی ہے وہ ناقص ہے. وہ عبادت مسجد کے اندر کرتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں کرتے، گھر کے اندر کرتے ہیں، کسی شادی بیاہ پہ کہیں اور جائیں، گھر سے باہر یا سفر پہ جائیں تو نہیں کرتے. تو یہ جزوی عبادت ہے. اصل عبادت کیا ہے کہ انسان ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، ہر جگہ، چاہے آپ گھر پہ ہیں، چاہے گھر سے باہر ہیں، آپ جاب پر ہیں، کسی پڑھائی میں ہیں، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں، ہر جگہ آپ کس چیز کے نمائندہ ہو؟ اسلام کے نمائندہ ہو، دین کے نمائندہ ہو. تو بعض لوگ عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی اپنے معاملات خراب کرتے ہیں، یعنی ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ درست نہیں ہوتی. تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو انسان کی پوری زندگی دراصل عبادت ہونی چاہیے، یعنی اس کو خانوں میں نہ بانٹے، تو اللہ کے بندے بن کر رہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی انسان کرے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرے. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. گھر میں بھی اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، جاب پلیس پر اچھا سلوک، بازار میں جاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں کچھ بیچتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے اچھا معاملہ، اسکول کالج میں ہیں آپ کے کولیگز ہیں کلاس فیلوز ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ اور ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے معاملہ جو اللہ نے قائم کی ہے. کیونکہ بعض اوقات میل فیمیل کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حدود پامال نہیں ہونی چاہیے. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک بنیادی مقصد ہے ہمارا بحیثیت فرد کے اور وہ ہے عبادت، لیکن بحیثیت امت کے بھی ہمارا ایک مقصد وجود ہے. وہ کیا ہے؟ دعوت دین. انفرادیت میں کیا ہے؟ عبادت. اور اس کو کافی نہ سمجھے، یہ آدھا کام ہے بحیثیت فرد کے، لیکن بحیثیت امت کے آپ کی ذمہ داری دعوت دین بھی بنتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں. بہرحال آگے کہتے ہیں ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. ناصیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو، یہ جو پیشانی کے اوپر بال ہوتے ہیں نا ماتھے کے اوپر والے حصے پہ، یہ سر کا اگلا حصہ ہے. یعنی میرے سر کا اگلا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر فرنٹل لوب جو ہوتا ہے اسی سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تعلق رکھتی ہے. یعنی جہاں میں کوئی ڈیسیژن لیتا ہوں یا کوئی فیصلہ کرتا ہوں وہ سارے کا سارا کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں، تو آپ ہی کی مرضی اور آپ ہی کی بھیجی ہوئی تقدیر اور اس کے مطابق میں
آپ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں. جب میری پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں یا میری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پھر مجھ پر سارا تصرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جو وہ چاہتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں پرائرٹی پھر اللہ ہی کو دینی چاہیے جس کے ہاتھ میں میرے تمام معاملات ہیں. ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے. حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی اور شرعی، اور دوسرا قدری کونی. کونی کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ تقدیر سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دونوں حکم بندے میں نافذ اور جاری ہیں، چاہے وہ ان کو پسند کرے یا ان کا انکار کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ شرعی حکم کا تو ہم انکار بھی کر لیتے ہیں، اس میں چوائس دی گئی، اختیار دیا گیا ہمیں، ماننا تو مانو، نہیں ماننا نہ مانو، پھر ایک دن آؤ گے تو پوچھ لوں گا میں تم سے. دوسری طرف کون سے احکامات ہیں؟ کونی قدری، یعنی تقدیر سے. اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. عدل فی قضاؤک، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ہر اعتبار سے انصاف پر مبنی ہے. یعنی آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں وہ سراسر عدل ہے، انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں، قطعاً نہیں ظلم کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت ہمیں بھیجی ہے وہ بھی عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقدیر ہے اللہ کی، اس میں بھی اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ابھی کچھ مانگا تو نہیں گیا، ابھی تو صرف اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں کچھ نہیں، سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، سارا اختیار تو تیرے پاس ہے. اسألک، اب سوال، یہ دعائے سوال ہے، ٹھیک ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس اسم نام کا واسطہ دے کر جو آپ کے لیے ہے. یعنی آپ کے ہر نام کا واسطہ دے کر میں سوال کرتا ہوں. کون سا نام؟ سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنے لیے خود رکھا، یعنی آپ نے اپنا نام رکھا. سمیت بہ نفسک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے بس وہی نام اوتھینٹک ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے. بعض لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے افعال سے خود نام گھڑ لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں. او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا. کیونکہ تاج کمپنی کے کارڈ میں نا کچھ نام ایسے، سارے نہیں، سارے بہت اچھے ہیں، صرف چند ایک نام ایسے ہیں کہ جو انہوں نے افعال سے ڈرائیو کر کے خود بنا لیے، یا وہ انہوں نے خود نہیں بنائے ہوں گے، کسی روایت سے لیے ہوں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے صرف وہی نام اوتھینٹک اور ویلڈ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ اللہ کا نام رکھے. سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے اسے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا. ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ اور جانتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو اللہ نے فرشتوں کو سکھائے یا کچھ انبیاء کو سکھائے، ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، یعنی آسمانی کتابوں میں جو بھی تیرے نام آئے ہیں ان سب ناموں کا واسطہ دیتے ہیں. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو آپ نے ترجیح دی اپنے پاس غیب میں رکھنے کی، یعنی کسی کو بھی نہیں سکھایا، آپ کا وہ نام صرف خود آپ ہی کو پتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے خود پسند کیے اور جو اللہ کے کمال اور جلال کے لائق ہیں، یا آسمانی کتابوں میں آئے ہیں، یا اللہ نے کسی نبی، فرشتے وغیرہ کو نام سکھائے ہیں، ان سارے ناموں کا واسطہ. ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع بصرہ، یعنی بصرہ کی بڑی مسجد کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہ کی ہوگی اور نہ کوئی بعد میں کر سکے گا. تو وہ کون سے نام ہوں گے، وہ کون سی صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ کی کہ جن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے؟ تو یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں آپ بتا کے نہیں گئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام
کسی خاص گنتی میں محصور نہیں. محصور کا مطلب ہے اس میں جکڑے ہوئے نہیں, جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا 99 نیمز. تو اللہ تعالیٰ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے فقہ اسماء اللہ الحسنی پڑھی, آپ میں سے پڑھا ہے کسی نے یہ کورس کیا؟ اچھا الحمدللہ کچھ لوگوں نے کیا ہوا. جنہوں نے نہیں کیا میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے فقہ القلوب کا جو باب ہے الاسماء الحسنی کے بارے میں وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو عربی آتی ہے تو کتاب سے بھی پڑھ لیں گے تو بڑا فائدہ ہے, ورنہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے آڈیو میں. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ترجمہ کر دے گی, استاد کی ضرورت نہیں رہی. اچھا جناب, تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اس جملے کو تقسیم کرنے کے لیے ہیں کہ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ, یعنی وہ سارے نام جو یعنی اس کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ جو آپ نے غیب میں رکھے, جو کسی کو سکھائے یا پھر صرف آپ ہی کو معلوم ہے, تو ان سارے ناموں کا واسطہ دیتی ہوں. سبحان اللہ, ایک نام کا بھی واسطہ دے کر اللہ کو پکاریں تو دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ, یا پھر یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کو پکارے تو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. یس, اور پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں, حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو ہی احسان کرنے والا, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اور عظمت و کرم والا ہے. آپ نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے, اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی دعا بڑی قیمتی دعا ہے, پیچھے شفا کی دعاؤں میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو یا منان, یا اللہ, بدیع السماوات والارض, یا ذل جلال والاکرام. تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب اس طرح پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گے. اسی طرح ایک اور روایت بھی اس میں آتی ہے, اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام. اے اللہ, میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری ہم تیرے لیے, تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں, تو اکیلا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, تو ہی بہت زیادہ احسان کرنے والا اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے, جلال اور اکرام والے, ذل جلال والاکرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً تو نے اللہ سے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے, اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے. اب یہ ہے دعا مانگنے کا سلیقہ. پہلے کیا کیا گیا؟ عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی کا اعتراف کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا, جو کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ وہ واسطہ دیا جائے. ہم نے اس کو چھوڑ کر اور واسطے بنا لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اور ہمارے معاشرے میں کون سے واسطے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ تو پکارتے نہیں, لیکن کس کے ناموں کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ مختلف جو بزرگ انہوں نے بنائے ہوئے. تو یاد رہے گی یہ بات. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں نا, اور اس کے علاوہ کس کا صدقہ کرتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, انبیاء کے صدقے, بزرگان دین کے صدقے, ٹھیک ہے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نہیں لیتے بلکہ بزرگان کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا میرے ناموں کے ساتھ پکار کے دعا مانگو, اور ہم واسطہ دینے لگے اوروں کے نام کا. ہے ڈیویشن یا نہیں؟ تو بہرحال ان ناموں کا واسطہ دے کر یہ اس آیت کی عملی دلیل ہے کہ کس طرح پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. یعنی جب یہ کہا گیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, تو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ وہ کیسے. تو یہ ہے وہ طریقہ جو ان دعاؤں میں سکھایا گیا. یہ سارا واسطہ وسیلہ دے کہ کیا مانگا, أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي. ہر کھو جانے والی چیز کا نعم البدل عوض کیا ہے؟ قرآن. جو بھی اپنے غم کو قرآن سے ہیل کرنا چاہے گا تو قرآن اس کو فائدہ دے گا. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے جو تھراپی سیشنز لیتے ہیں, کتنے کتنے پیسے اس پر خرچ کرتے ہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے تھراپی لی؟ کتنا پیمنٹ کیا تھا؟ 3000. کتنی دیر کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے. کہتے ہیں 17 سے 20 ہزار کا بھی سیشن ہو رہا ہے پر 1 آور. چاہے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو علم دیا ہے, وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ کس چیز کے ذریعے غم دور کرو؟
قرآن کے ذریعے. دیکھیے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں. انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. بہار کا موسم یاد ہے جب ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، نئے نئے پتے نکل آتے ہیں، خوشبو پھیل جاتی ہے، تو میرے دل میں بھی ایسی ہی بہار آ جائے. غم دل کے باغ کو اجاڑ دیتا ہے، خزاں لے آتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ اس خیال کو چھوڑ کر جو بار بار غم دلا رہا ہے، قرآن پکڑ لیں. وَنُورَ صدری، اور سینے کا نور، کیونکہ اندھیرا جو ہے وہ غم کی علامت ہوتا ہے. تو اللہ غم نکل جائے اور روشنی ہو جائے. اور جلا حزنی، اور میرے حزن میرے غم کو جلا بخشے. قرآن یعنی غم دور کر دے. وَذَهَابَ ہمی، ذہاب کس کو کہتے ہیں؟ جانے کو. ذہاب چلا گیا. ذہاب ہمی، اور یہ قرآن میرے ہم کو لے جائے. کتنی چیزیں مانگی ہیں؟ 4. قرآن کیا بن جائے؟ ربیع قلبی، نور صدری، جلاء حزن، وذہاب ہمی. اگر قرآن یہ 4 کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں کمی ہے. ایک کمی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے کوئی نہیں. اب جو قرآن ہی نہیں پڑھتا، نہ ناظرہ، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو یہ دعا وظیفے کے طور پہ پڑھنا کچھ فائدہ دے گی؟ اس دعا نے تو ہمیں رستہ بتا دیا کہ اگر غم دور کرنے تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے تعلق پیدا کر لو، قرآن تمہیں تھام لے گا. اور کیا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک سکینت آ جائے گی، آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا، آپ کو باتیں سمجھ آنے لگے گی، آپ کو مشکلات کا حل نظر آنے لگے گا. جب آپ لاسٹ ہو تو رستہ نظر آنے لگے گا، اور یہ قرآن ہی دیتا ہے. اور ساتھ ہی حزن بھی چلا جائے گا، ہم بھی چلا جائے گا، اور قرآن خوشی اور مسرت کا باعث بن جائے گا. تو بہار کے موسم کی بات اس لیے کی گئی کہ سال بھر میں جتنے بھی موسم ہوتے ہیں نا، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے خزاں ہو، ان سب کے مقابلے میں بہترین چیز کیا ہے؟ بہار. اس موسم میں انسان کا دل بڑی راحت محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پریشانی اور غم کی حالت سے نکل جاتا ہے، اور انسان پھر چست ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کس طرح آپ کے دل کی بہار بنتا ہے. کیا کر کے بہار بنتا ہے؟ اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے. یعنی آپ نے کبھی دل کے اندر خوشی نہیں محسوس کی جب آپ اچھی سی تلاوت سنتے ہیں؟ تو یہ قرآن سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کو انجوائے کریں، اور پڑھتے پڑھتے یقین کریں آنسو بہہ نکلیں گے. اگر آپ اچھی آواز میں توجہ سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو، وہ باتیں کھلیں گی آپ پہ، آپ حیران ہو جائیں گے، اور سارے برے خیالات کہیں اور چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے. ہم میں سے کون کون خوش ہونا چاہتا ہے؟ کون کون دل میں بہار چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں. تو نسخہ بتا دیا گیا ہے، کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو. کیسے؟ خوبصورت آواز کے ساتھ. وہ سب کچھ پتا ہے آپ کو. اچھا، دوسری کیا چیز بتائی گئی؟ نور صدری. قرآن سینے کو نور کب بخشتا ہے؟ جب دل میں معرفت آتی، اللہ کی پہچان آتی ہے قرآن کے ذریعے، حق و باطل میں فرق انسان جان لیتا ہے، اسے مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، سینے کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. جو بھی آپ کو مسئلہ پیش ہے، کیا آپ کے ساتھ کبھی یہ ہوا کہ آپ کسی مسئلے کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے اور اس دن کی آیات آپ ہی کے مسئلے کا حل تھا؟ کس کس کے ساتھ ہوا؟ ماشاءاللہ سب کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں. اس میں جب میں تفسیر پڑھا رہی تھی نا، تو ایک دن پڑھا کے آتی تھی، وہ سارے مسئلے حل ہو گئے. تو پھر آگ کے کھولنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ایکسائٹیڈ فیل کرتی تھی، ایکسائٹمنٹ میں ہوتی تھی. اچھا بھلا کل کیا آ رہا ہے، دیکھو تو کل کون سی آیتیں ہیں، اور ان میں کیا میسج ہے، اور ان میں کیا سبق ہے. اور پھر یہی ہوتا تھا، ادھر سے کوئی مسئلہ پیش آیا اور ساتھ ہی اللہ نے رہنمائی کر دی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور یہ ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں. اچھا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کس کو پتا جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ صحیح ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شک میں ہے یا یقین میں کہ صحیح ہے؟ کوئی دلیل دیجیے مجھے، کس بات کا یقین ہے آپ کو کہ واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے؟ لا ریب فیہ، کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ لا ریب فیہ، اور کسی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اگر تمہیں کوئی شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے، باقی جگہوں پر معنی اسٹریچ کر لیا جاتا ہے، سنت بھی بیچ میں شامل ہو جاتی کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے تھرو آئی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے چیلنج کیا ہوا ہے سب کو اس جیسی کو صورت بنا لاؤ. وقتاً فوقتاً لوگوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو بھی چیلنج ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے، قرآن آپ کو بھی خطاب کر رہا ہے تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا لو، 10 آیتیں بنا لو، اس جیسا کوئی کلام پیش کرو. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے سارے جن مل جائیں، سارے انسان کٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پہ کٹھے ہوں کہ اس قرآن جیسے کوئی چیز بنا کے لائیں، لیکن وہ نہیں بنا سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یہ اس قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے اور ایمان کی پختگی کی بھی، کہ دل سے شک نکال دیں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. لفظ لفظ پڑھ رہے ہیں آپ، کچھ چھپایا ہوا نہیں آپ سے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب شک نکل جاتا ہے نا تو پھر انسان ہر آیت کو کیسے پڑھتا ہے، پوری توجہ سے پڑھتا ہے کہ یہ ہے اصل ہدایت، یہاں سے ہدایت ملے گی، یہاں سے میرے سوالوں کے جواب ملے گی، یہاں سے مجھے روشنی ملے گی. تو دل کے اندھیرے پہ چھٹنے لگتے ہیں، دل روشن ہونے لگتا ہے. اور جب دل روشن ہوتا ہے نا تو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو کالے دل کو یا اندھیرے دل کو سمجھ نہیں آتی. تو نور صدری کیا ہے؟ قرآن کا علم و معرفت. بہار بنے گی جب آپ اچھی تلاوت کریں گے، سنیں گے، اور علم اور معرفت کی روشنی سے دل روشن ہو جائیں گے. اور پھر 2 اور کام بھی ہوں گے، وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، غم اور پریشانیاں چھٹ جائیں گی. وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو شفا ہے. ایمان کے ساتھ آپ کو یقینی طور پر اس قرآن سے شفا ملے گی، لیکن ظالموں کو یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو وہ خسارے میں اضافہ کرے گا، ان کا نقصان بڑھتا جائے گا. سورۃ فصلت میں آتے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. تو اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے، اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ واحد محفوظ کتاب ہے آسمانی کتابوں میں سے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کو خود ذمہ لے لیا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کلام سے شفا ملے اور ہمارے غم دور ہو جائیں تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھنا ہے، اس کے اندر غور کرنا ہے اور اس کی خوب تلاوت کرنی ہے تاکہ آپ کا غم جو ہے سب صاف ہو جائے اور اس سے غفلت نہیں برتنی. آپ اپنے ساتھ عہد کریں زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ قرآن نہ پڑھیں، اور جتنا پڑھیں گے، فہم حاصل کریں گے، تدبر کریں گے، اتنا آپ کے غم وغیرہ دور ہوتے جائیں گے. تو قرآن سے تعلق میں سب سے پہلے تو تلاوت کا تعلق ہے، اتباع کا تعلق ہے، اس کی قدر اور احترام کا تعلق ہے. یہ صرف آنکھوں سے لگانے اور طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے. کس طرح؟ خوش دلی سے تلاوت کر کے، ٹھہر کر ترتیل سے پڑھ کے، اور پھر اس کو غور سے سن کے، جب کوئی اور پڑھ رہا ہو خاموشی کے ساتھ سن کے، کوئی اور مشغولیت نہ ہو، کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں، بے توجہی نہ ہو، اوروں سے باتیں نہ ہو، اور پھر تدبر اور تفکر کر کے. اور تدبر تفکر کے لیے ایک سے زیادہ تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں پھر مختلف انداز سے. اور اس کے لیے جو تدبر کورس ہے وہ بہترین ہے آپ کے لیے، صرف ایک بگنر کے طور پر. آگے اگر آپ کو طریقہ آ جائے تو پھر مزید خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک لیول اور اس کا انٹروڈیوس کر دیں تاکہ مزید بھی تدبر ہو سکے. تو اب آپ دیکھیں کہ تدبر کے لیے آپ تفاسیر کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور آپ اس میں یعنی آیات کی مناسبت سے غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو یہ کر لیتا ہے اس کی زندگی سے پھر غم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور قرآن پڑھتے ہوئے نا انسان کو اس کی عظمت ملحوظ ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ کا کلام رکھنے میں، اٹھانے میں، لینے میں، دینے میں، پڑھنے میں، اس کے بارے میں بات کرنے میں. ریسنٹلی کسی نے ایک کورس انٹروڈیوس کیا تو اس کو میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں قرآن کی آیات کے بارے میں لکھا ہوتا ہے ننھے جملے ہیں اس میں. کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے قرآن کی آیات کو ننھے جملے نہیں کہہ سکتے؟ بھول ہو گئی، سہو ہو گئی، خیال نہیں گیا ادھر،
جس نے بھی لکھا، بعض اوقات انسان پیار میں لکھ جاتا ہے نا، محبت میں لکھ جاتا ہے، لیکن قرآن کی شان بہت بلند ہے. بل ہوا قرآن مجید، مجید مجد والا، شان والا، بزرگی والا، فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. تو قرآن کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، قرآن کا احترام دل میں ہونا چاہیے. بعض اوقات اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو عام ٹیکسٹ کی کتاب سمجھ کے اس کے اوپر کبھی کونی بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ پورا ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ پھر میں نہیں کہتی کہ آپ ہاتھ بھرے رکھیں اور وہ ورکے اڑتے رہیں، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ رکھنا اور ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی سہارا لینا. قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یہ خاص حدیث ہے. آپ قرآن کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. پکڑنے کا انداز بھی لٹکانے والا نہ ہو بلکہ اٹھانے والا، عزت احترام والا ہو، تو پھر قرآن آپ کے دل کی بہار بنے گا. آپ دیکھیں جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی قدر کرتا ہے، تو خود بخود جب اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوچئے آپ کو زندگی میں کس سے محبت ہے، ٹھیک ہے، کس سے محبت ہے. محبت سے خالی نہیں ہوتا انسان. کسی کو مال سے ہوتی، کسی کو اولاد سے ہوتی، کسی کو بچوں سے ہوتی، کسی کو بڑوں سے ہوتی، کسی کو اسپاؤس سے ہوتی، کسی کو کسی کام سے ہوتی ہے. یعنی چونکہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے اندر نا، تو جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اگر آپ کے دل میں سچی قرآن کی محبت ہے تو کمپیریزن کر لیں. فلاں سے یا فلاں چیز سے مجھے محبت ہے تو جب میں وہ دیکھتی ہوں، جب وہ میرے پاس آتی ہے، جب ایسا میں بہت خوش ہو جاتی ہوں، اور جب وہ جاتی ہے تو میں اداس ہو جاتی ہوں. اب آپ کہتے ہیں مجھے تو قرآن سے بڑی محبت ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن کو دیکھ کے آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بند کرنا پڑے تو آپ اداس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے جب آپ کی فرینڈ گھر سے نکل کے جاتی ہے تو آپ اداس ہوتے ہیں کہ نہیں. چلے فرینڈ کو چھوڑے کہ جن کے بچے ہیں، جب وہ بچے جدا ہوتے ہیں تو دل میں کچھ ہوتا ہے. آپ چلے بچے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کو جب چھوڑ کے ہاسٹل میں آتے ہیں کچھ ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی آواز ہے، ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جدائی غمگین کرتی ہے. تو قرآن سے جدائی آپ کو غمگین کرنی چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے، اچھا دوبارہ کب پڑھوں گی. اگر یہ کیفیت نہیں ہے نا تو پھر یہ قرآن سے محبت کتابیں جھوٹے ہیں. اگر کسی ایک دن نہ پڑھیں، نہ پڑھ سکیں، یعنی کہ باقاعدہ نہ پڑھ سکیں یا پڑھا نہ سکیں، یا کسی نہ کسی طرح کنیکشن اس کے ساتھ نہ ہو، تو پھر یہ جو محبت وغیرہ نا وہ تو کوئی نہیں ہے. جو اہل القرآن ہوتے ہیں، قرآن ان کے دل کی بہار ہوتا ہے، ان کے سینے کا نور ہوتا ہے، ان کے دلوں سے غم ہم نکالے ہوئے ہوتا ہے، وہ ریلیکس پرسکون انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن اس لیے بھی آیا لعلکم تتقون، تقوی اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہوتی ہے، نصیحت لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے. اور آخری دعا ہے اللہم اجعل ہمی الاخرہ، اے اللہ میرا ہم و غم آخرت کو بنا دو. یہ دعا مسنون نہیں ہے لیکن حدیث سے ماخوذ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. آپ آخرت کو فکر بنا لیں، آخرت کو سامنے رکھ کے سارے کام کریں، سوچے بھی آخرت کو سامنے رکھ کے، بولے بھی آخرت کو سامنے رکھ کے، جو کرے وہ بھی آخرت کو سامنے رکھ کے کہ مجھے وہاں کیا ملے گا. ساری ہرس یہی ہونی چاہیے، مجھے وہاں کیا ملے گا. ہاں لیکن مشکل یہ ہے نا، ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں یہاں کیا ملے گا. تو آپ نے کیسے سوچنا ہے، ہمیں اس کام کا بدلہ وہاں کیا ملے گا. آپ دیکھیں آپ کا دل خوشی سے بھر جائے، کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں رہے گی، ہم غم ہی نہیں رہے گا. میں تھک گئی ہوں، اچھا بہت تھک گئی، اس کا بدلہ وہاں کیا ملے گا. صبر کر رہی ہوں، بڑا ہی صبر کر رہی، ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اس کا اجر وہاں ملے گا. یہ کل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے. ولتنظر نفس، نفس تنوین والا ہے جس کا مطلب ہے ہر ایک عبادت، جنرل میننگز ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں دو طرف واتقوا اللہ کی بات ہے اور بیچ میں آپ کو کام کرنے کو دیا گیا ہے. کل پہ نظر رکھو. تو اللہم اجعل ہمی الاخرہ، اس کا کارڈ بھی چھپا ہوا ہے. میں نے تو اس کو اپنے سرانے کے بعد جو ٹیبل ہے نا وہاں سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے نظر پڑے. کوئی فکر آئے تو کہ چھوڑو اس فکر کو، وہاں کی فکر کرو. فکریں بھی نکل جاتی ہیں اور کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں رہتا. کوئی اچھا نہیں کر رہا ہم سے، کوئی بات نہیں، ہم صبر کریں گے، اجر اللہ دے گا. کوئی غلط کر رہے ہیں، ہم اصلاح کریں گے، وہ نہیں مانتا، اجر اللہ دے گا.
آگے مل جائے گا، میں نے اتنی فلاں کی خدمت کی، اس نے مجھے شکریہ تک نہیں کہا، کوئی بات نہیں، کل مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، اللہ ہے نا قدردان۔